السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس کے لیے میں نے اپنے شوہر کو چھوڑا وہ تو ڈرپوک نکلا۔ میں وہ بدقسمت ہوں کہ جو چاہا نہ پا سکی۔ شادی کے بعد کبھی کوئی خوشی نہ ملی، بچوں کی خاطر دکھ اٹھائے، مگر سسرال والوں نے مجھ کو مٹی کا برتن سمجھ لیا تھا۔ اس عمر کی برسوں سے عادی ہو گئی تھی یہ جھگڑا کر کے مائکے کو دھکیل جاتے، وہ 4 دن بعد شوہر آ کر منا لے جاتے۔ سسرال والے اچھے لوگ نہ تھے۔ چند دن ہی سکون کے گزرے، پھر وہی جوتیوں میں دال بٹنے لگی۔ اس صورتحال کو سہتے سہتے دل مدھم پڑنے لگا۔ شور و غل سے میرے بچے الگ سہمے رہتے تھے۔ ساس تو جو اپنی سی کرتی سو کرتی، اس بار سسر صاحب نے جوتا کھینچ مارا۔ میں یہ صدمہ نہ سہ سکی اور دیوار سے جا لگی۔ ان سے یہ امید مجھ کو ہرگز نہ تھی۔ وہ میرے بزرگ تھے، ان سے مجھے ہمیشہ مہربان اور شفیق ہونے کی توقع رہتی تھی۔ وہ عورتوں کی باتوں میں نہیں آتے تھے، مگر اس بار وہ بھی عورتوں کی باتوں میں آ گئے۔ میرا یہ مان ٹوٹ گیا کہ اس گھر میں میرا ہمدرد اور غمگسار بھی ہے۔ یہ رنج کم نہ تھا کہ اس کے بعد جو آفت ٹوٹی اس نے سیلاب بن کر مجھ کو گھر سے باہر ہی پھینک دیا۔ بات تو معمولی تھی، رشتہ دار ملنے سبھی کے آتے ہیں۔ ایک روز میری خالہ زاد بہن شکیلہ اپنے دیور کاظم کے ہمراہ ملنے آ گئیں۔ کھانے کا وقت تھا، ان کی خاطرداری کرنا ہی پڑی۔ اس روز میری ساس سسر بیٹی کے گھر گئے ہوئے تھے، شوہر بھی کام پر جا چکے تھے۔ شکیلہ اور ان کا دیور کاظم دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد جانے ہی والے تھے کہ ساس سسر آ گئے۔ خالہ جی نے مجھ کو مشکوک نظروں سے دیکھا اور کمرے میں جا کر شوہر سے کچھ باتیں کرنے لگیں۔ میں نے دھیان نہ دیا۔ مغرب کو میرے میاں آ گئے۔ خالہ جی نے نیا کسینہ شروع کر دیا۔ آخر ان مہمانوں کی اتنی خاطر تواضع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو تھا وہی کھلا دیتی۔ میری بہن کے ساتھ اس کا دیور بھی تھا۔ خالہ جی اگر دیور کے سامنے اچھا کھانا نہ رکھتی تو بہن کی سسرال میں سب کی ہو جانی تھی، تبھی اچھا کھانا بنایا تھا۔ وہ بولی، میں سب سمجھتی ہوں، بہن کے دیور سے ماضی میں کچھ تعلق رہا ہوگا جو یوں دن بھر ان کی خاطرداری میں لگی رہی۔ اتنا بڑا بہتان انہوں نے مجھ پر تھوپا جو آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ صدمے سے زبان گنگ ہو گئی۔ تب میرے میاں نے کہا، بولتی کیوں نہیں؟ خاموش کیوں ہو گئی؟ کیا بولوں؟ بات ہی ایسی کہی ہے خالہ جی نے کہ اب بولنے کی گنجائش ہی باقی نہ رہ گئی۔ خالہ جی جھگڑا بڑھانا چاہتی تھی، بولی، دال میں کچھ کالا ہے، اب یہ کچھ بولے بھی کیسے؟ یہ سنگین انداز سن کر رونے لگی۔ جس نے شادی سے قبل کبھی کھڑکی سے باہر نہ جھانکا، میرا کلیجہ شک ہونے لگا۔ مگر وہاں میرے رنج و غم کی کس کو پرواہ تھی؟ محمود نے مجھ کو پسند کیا اور ماں سے ضد پر اڑ رہے کہ ہیرا سے شادی کرنی ہے۔ ساس نے بیٹے کی پسند سے شادی تو کرا دی، مگر اب میرے گھر میں بسے رہنے کا غم تھا، سو مجھ کو بالآخر گھر بدر کرنے کا موقع ہاتھ آ ہی گیا۔ اس بہتان کی پاداش میں کہ آئی تو دل نہ تو ان تمام سوختہ محمود نے بھی مجھ سے بے رخی برتی تھی، بات چیت بند کر دی تھی۔ شوہر کی اس بے اعتنائی پر دل داغی ہو گیا۔ جی چاہا کوئی مل جائے تو فوراً آشنائی کر لوں، جو انہوں نے ناحق کا بہتان لگایا اس کو سچ کر دکھاؤں۔ غم و غصے کے بادل ذہن پر چھا گئے تھے، جس قدر سوچتی روکی سے لنگن بڑھتی جاتی۔ کافی دن اسی دکھ میں گزر گئے۔ کبھی زہریلی سوچیں مجھ پر شہد کی مکھیوں کی طرح حملہ کر دیتی اور کبھی دل میں بغاوت بچھو کے ڈنگ کی طرح سر اٹھانے لگتی۔ تب شدت سے کسی ایسے کی ضرورت محسوس ہوتی جسے اپنے دل کا غم کہہ سکوں۔ ایک دن کاظم ہمارے گھر آیا۔ بیٹھک میں امی نے اس کو بٹھایا، بتایا کہ تم اپنی بھابھی کے ساتھ میری بیٹی کے گھر گئے، تمہاری وجہ سے سسرال والوں نے اس کو گھر سے نکال دیا ہے۔ کاظم کو یہ بات سن کر صدمہ ہوا۔ امی سے کہا کہ مجھے ہیرا سے بات کرنی ہے۔ میں اس کے سامنے گئی تو معافیا مانگنے لگا۔ کہا کہ شکیلہ بھابھی کو بھائی جان مصروفیت کے سبب تمہارے گھر نہیں لا رہے تھے، تبھی میں ان کے ساتھ آ گیا تھا۔ مجھے علم نہ تھا کہ آپ کے سسرال والے بدگمان قسم کے لوگ ہیں، ورنہ میں کبھی نہ آتا۔ خیر جو ہوا سو ہوا۔ میں نے آپ کو خالہ زاد بہن کا دیور جان کر گھر میں بٹھا لیا۔ پہلی بار آئے تھے، خاطرداری کی تھی، کیا معلوم تھا کہ ایسی تہمت لگائیں گے۔ اس ملاقات کے بعد جانے ہم دونوں کے دلوں میں وہ کون سا چشمہ پیدا ہوا کہ میں اسی کے خیال میں رہنے لگی۔ حالانکہ خدا گواہ ہے کہ اس دن سے قبل میرے اور اس کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کوئی خیال نہ تھا۔ کاظم واقعی ایک عظیم انسان لگا۔ اس نے مجھ کو تسلی دی، حوصلہ دیا۔ اس کی ہر بات مرہم جیسی تھی جو میرے جلتے دل کے زخموں کو ٹھنڈک دیتی تھی۔ اس کی غمگساری نے میری ٹوٹی بکھرتی ہستی کو پھر سے جوڑ دیا۔ میں شکیلہ کے گھر جانے لگی اور وہاں کاظم سے ملنے لگی۔
مجھ کو بس اسی طرح چین آتا تھا۔ ایک دن میں نے قاسم سے پوچھ ہی لیا، اگر میرا شوہر لینے نہ آیا اور انہوں نے مجھے کو طلاق دے دی تو کیا تم مجھ سے شادی کر لو گے؟ اس نے وعدہ کیا کہ ہاں میں تم سے شادی کر لوں گا، نہ صرف تم کو زندگی کی سب خوشیاں دوں گا بلکہ تمہارے بچوں کو بھی باپ کے پیار کی کمی محسوس نہ ہونے دوں گا۔ زندگی میں پہلی بار کوئی سچا پیار کرنے والا ملا تھا۔ میں اب لوٹ کر اس جہنم میں نہ جانا چاہتی تھی۔ مجھ کو اب کسی کی پرواہ نہ رہی تھی۔ ڈر تھا کہ شوہر کسی دن منانے نہ آ جائے۔ دعا کرتی کہ خدا کرے بس یہ جھگڑا آخری ہو اور وہ مجھ کو لینے نہ آئے۔ حسب امید 6 ماہ بعد بھی جب میرے والدین نے رابطہ نہ کیا تو محمود ایک روز اچانک لینے آ گئے۔ خوش آمد اور چاپلوسی کرنے لگا۔ ایسا غصہ آیا کہ اس وقت تم کیوں چپ چاپ تماشا دیکھتے رہے جب تمہاری ماں مجھ پر بہتان لگا رہی تھی؟ میں نے غصے میں کھری کھری سنا دی، حالانکہ پہلے میں نے اپنے شوہر کے سامنے اس طرح زبان نہ کھولی تھی۔ اس روز میرے اتنا کچھ کہنے کا بھی محمود نے برا نہ منایا۔ قسمیں کھانے لگے، اب ایسا نہ ہوگا، اگر کسی نے تم سے زیادتی کی تو میں تمہارے واسطے ان سے لڑ پڑوں گا۔ داماد کی ان باتوں نے میرے والدین کا دل موہ لیا۔ وہ مجھے گھر لوٹ جانے پر مجبور کرنے لگے۔ ماں کے رونے اور باپ کی منت کرنے سے محمود کے ساتھ جانا ہی پڑا۔ جاتے ہوئے قاسم کو اطلاع بھی نہ کر سکی اور یہ نیا باپ جو میری زندگی میں اچانک کھلا ادھورا رہ گیا۔ 4 دن کا سکون، پھر سے وہی معاملہ شروع ہو گیا۔ ساس کا وہی رویہ جو روز اول سے تھا، اس بار جل بھن کر میں نے بھی 2-4 کی سنا دی۔ ان کو صدمے سے سکتہ ہو گیا۔ نند سر پیٹنے لگی کہ ہائے تم کو یہ زبان کس نے دی؟ پہلے تو ایسی نہ تھی، کیا بتاتی کہ مجھ کو قاسم کے پر امید وعدوں نے باحوصلہ بنایا۔ ساس پھنکارنے لگی، آج یہ میرے سامنے بولنے لگی ہے، کل جوتیاں اٹھا کر سر پر مارے گی۔ محمود بھی 3 لفظ کہو اور اس کو چلتا کرو۔ میں نے بھی کہہ دیا، آپ دیں طلاق۔ میں 2 بچوں کی ماں تھی۔ میری طلاق کا سن کر قاسم اس قدر گھبرا گیا کہ گھر سے غائب ہو گیا۔ اس کے گھر والے بھی پریشان تھے۔ سبھی نے کافی دن انتظار کیا، اس کا سراغ نہ ملا۔ تبھی ایک روز میں اس کے دوست ثاقب کے پاس چلی گئی جو ہمارے راز سے واقف تھا۔ جب میں ثاقب کے گھر گئی، وہ اکیلا تھا۔ اس نے میری آؤ بھگت کی، مجھے راضی کیا کہ اس کے ساتھ لاہور چلوں جہاں قاسم میرا انتظار کر رہا ہے۔ وہ یہاں تم سے کبھی شادی نہیں کرے گا کیونکہ وہ اپنے رشتہ داروں سے ڈر گیا ہے۔ میں ثاقب کی باتوں میں آ کر اس کے ہمراہ لاہور آ گئی۔ دونوں بچوں کو والدین کے گھر چھوڑا۔ سوچا شاید ہم کو رقم کی ضرورت پڑ جائے، زیورات بھی ساتھ لے لیے۔ لاہور پہنچ کر ثاقب نے مجھ کو ہوٹل میں ٹھہرایا۔ وہ 2 دن تک صبح شام یہ کہتا رہا کہ قاسم آ جائے گا، مگر وہ نہیں آیا۔ تیسرے روز وہ بولا، میں نے تو کافی ڈھارس دی ہے لیکن وہ انتہا کا ڈرپوک ہے، تم چاہو 2-4 دن اور انتظار کر لو، مجھے ضروری کام ہے، 2 دن بعد آ سکوں گا۔ میں نے پوچھا وہ کیسا ہے؟ بتایا کہ برے حال میں ہے، جو رقم لایا تھا وہ تمام ہو گئی ہے۔ تبھی میں نے روپے اور زیورات اس کے حوالے کیے کہ قاسم کو دے دو تاکہ اس کو سہولت ہو اور وہ آ جائے۔ ثاقب کو تو چلا گیا، خدا جانے ہوٹل کے مینیجر کو کیا کہہ کر گیا کہ وہ صبح شام کھانا بھجواتا رہا۔ ہوٹل کا مینیجر شریف آدمی تھا۔ تیسرے روز خود آیا اور مجھ سے حوال پوچھا۔ اب میں گھبرا چکی تھی۔ اس کو مختصر بیتا سنا کر کہا کہ بھائی اب گھر واپس جانا چاہتی ہوں، مگر روپے وغیرہ ثاقب بھائی کے حوالے کر چکی ہوں کیونکہ ہوٹل میں رقم اور زیورات رکھنے میں خطرہ تھا۔ وہ شریف آدمی کہنے لگا، نادان بہن، تمہاری عزت سے زیادہ کوئی شے نہ تھی اور تم ہوٹل کے کمرے میں اکیلی رہ پڑی۔ اس نے مجھ کو ٹکٹ کی رقم اور سفر کا خرچہ دیا۔ میرے پاس تو پھوٹی کوڑی نہ تھی۔ سچ شکر کہ اس شخص کے دل میں رحم تھا، ورنہ شاید میں لوٹ جاتی۔ 5 دن بعد گھر آئی۔ والدین پریشان اور بچے رو رو کر ہلکان تھے۔ مجھ سے خوب لپٹ کر اور میرے لوٹ آنے سے ان کی عزت بچ گئی تھی۔ اسی وجہ سے والدین صبر کا گھٹ پی کر رہ گئے۔ میری اتنی صورت نے ساری کہانی کہہ دی تھی کہ ٹھوکر کھا کر واپس آ گئی ہوں۔ قاسم اپنے دوست کے توسط سے بیرون ملک چلا گیا اور میں اس کا انتظار کرتی رہ گئی۔ یقین نہیں آتا کہ کوئی انسان اتنا بزدل بھی ہو سکتا ہے۔ وعدہ وفا نہ کر سکا